ایک دن تابش اپنے دادا کے کمرے میں پرانی کتابیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے ایک عجیب کتاب ملی جس میں ایک جادوئی دروازے کی تصویر تھی۔ جیسے ہی تابش نے کتاب کو کھولا، اس کے کمرے میں وہی دروازہ نمودار ہو گیا۔ تابش حیران رہ گیا اور سوچنے لگا، یہ دروازہ مجھے کہاں لے کے جائے گا؟ تابش نے ہمت کی اور دروازے کے اندر قدم رکھا۔ وہ ایک شاندار دنیا میں پہنچا جہاں ہر چیز روشن اور جادوئی تھی۔ رنگین آسمان، چمکتے ہوئے پودے اور اڑتے جزیرے دیکھ کر تابش دنگ رہ گیا۔ چلتے چلتے تابش ایک روشنی سے چمکتے درخت کے پاس پہنچا۔ وہ درخت بول بھی سکتا تھا۔ درخت نے تابش کو خوش آمدید کہا اور کہا، اگر تمہارا دل صاف ہے تو یہ سفر تمہارے لیے خاص ہوگا۔ تابش ایک پتھریلے پل پر پہنچا، لیکن راستے میں ایک بڑا پرندہ کھڑا تھا۔ پرندے کی تیز نظریں اور بڑے پر تابش کو خوفزدہ کر رہے تھے، لیکن تابش نے ہمت نہیں ہاری۔ تابش نے اپنے تھیلے سے کھانے کا ایک ٹکڑا نکالا اور پرندے کو دے دیا۔ پرندہ خوش ہو گیا اور تابش کا دوست بن گیا۔ پرندے نے کہا، میں تمہارے سفر میں تمہاری مدد کروں گا۔ تابش ایک چمکتی ہوئی جھیل کے پاس پہنچا۔ جھیل کے پانی میں الفاظ نظر آ رہے تھے۔ جھیل نے تابش کو بتایا کہ آگے ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، لیکن اسے حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ آگے جا کر تابش نے دیکھا کہ کچھ خرگوش ایک شکاری کے جال میں پھنسنے والے ہیں۔ تابش نے اپنی بہادری سے شکاری کو بھگا دیا اور خرگوشوں کو بچا لیا۔ خرگوشوں نے تابش کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ہم اس سفر میں تمہاری مدد کریں گے۔ تابش ایک جگہ پہنچا جہاں اسے ایک پہیلی حل کرنا پڑی۔ جب اس نے پہیلی حل کی تو ایک سنہری چابی آسمان میں نمودار ہوئی۔ تابش خوش ہو گیا کیونکہ یہ چابی خزانے کا دروازہ کھول سکتی تھی۔ تابش خزانے کے دروازے پر پہنچا، لیکن ایک بڑا پتھر کا محافظ اس کے راستے میں تھا۔ محافظ نے کہا، صرف بہادر اور نیک دل لوگ ہی یہاں سے گزر سکتے ہیں۔ تابش نے اپنی ذہانت سے محافظ کو دھوکہ دیا اور اپنے دوست پرندے کی مدد سے اسے شکست دے دی۔ بالآخر محافظ ہار مان گیا اور تابش کو دروازے کے اندر جانے دے دیا۔ تابش نے جادوئی دروازہ کھولا اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، وہ حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ یہ ایک شاندار خزانے کا کمرہ تھا، جہاں ہر طرف انمول جواہرات بکھرے ہوئے تھے۔ دیواروں پر سنہری نقش تھے اور چھت پر قندیلیں جگمگا رہی تھیں۔ فرش پر سونے اور چاندی کے سکوں کا ڈھیر تھا اور درمیان میں ایک بڑا سا تخت رکھا تھا جس پر ایک سنہری تاج رکھا تھا۔ تابش کو لگا جیسے وہ کسی کہانی کی دنیا میں آ گیا ہو۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ خزانہ صرف مال و دولت نہیں، بلکہ اس سفر کے تجربات اور اس کے ساتھ جڑے یادگار لمحات ہیں۔ تابش تخت کے قریب پہنچا اور سنہری تاج کو غور سے دیکھنے لگا۔ تاج سے روشنی نکل رہی تھی اور اس پر جواہرات جڑے ہوئے تھے جو عجیب و غریب نقوش بناتے تھے۔ تابش نے تاج کو اٹھایا اور جیسے ہی اسے اپنے سر پر رکھا، اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ خود کو مضبوط اور پرعزم محسوس کرنے لگا۔
اسے لگا جیسے تاج اسے بتا رہا ہو کہ وہ کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتا ہے اگر وہ اپنی ہمت اور نیک نیتی پر یقین رکھے۔ تابش نے تاج پہنتے ہوئے کہا، یہ تاج صرف جواہرات کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ اس سفر کی یادگار ہے جو میں نے طے کیا ہے۔ تابش خزانے کے کمرے سے نکل کر واپس جادوئی دروازے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک آسمان پر گہرے بادل چھا گئے، گرج چمک شروع ہو گئی اور ایک خطرناک طوفان نے راستہ روک لیا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ تابش کو کھڑے رہنے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ طوفان کے درمیان بجلی چمک رہی تھی اور درخت زمین پر گر رہے تھے۔ تابش نے اپنے دوست پرندے کو آواز دی اور کہا، ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پرندے نے تابش کو اپنے پروں کے نیچے لے لیا اور اسے طوفان سے بچاتے ہوئے جادوئی دروازے تک پہنچا دیا۔ تابش نے اپنے دوست پرندے کا شکریہ ادا کیا اور سوچا کہ دوستی ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تابش جادوئی دروازے سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن تابش کے ہاتھ میں سنہری تاج اور دل میں بے شمار یادیں تھیں۔ وہ خوش تھا کہ اس نے ایک حیرت انگیز مہم کا سامنا کیا اور کامیابی حاصل کی۔ تابش نے سوچا کہ یہ تجربہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا اور اس نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ تابش نے اپنے دادا کو ساری کہانی سنائی۔ دادا نے دلچسپی سے سب کچھ سنا اور آخر میں کہا، تابش بیٹا، تم نے ثابت کیا ہے کہ بہادری، مہربانی اور عقل سے ہر مشکل کو آسان کیا جا سکتا ہے۔ تمہارا سفر صرف خزانے تک پہنچنے کا نہیں تھا بلکہ یہ سیکھنے کا تھا کہ سچائی اور نیکی ہمیشہ جیتتی ہے۔ تابش نے مسکراتے ہوئے کہا، دادا جی، یہ سفر میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ تھا، اور اس دن تابش نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ اپنی ہمت اور نیک نیتی کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارے گا۔